آپ ہمیں کارنر نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ جو بیرونی محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں آپ ان کو کارنر کر رہے ہیں. آپ پیچھے سے آ کر ہم پر وار کرتے ہیں. ہم لڑ رہے ہیں, سامنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں, سرحد کے اوپر کھڑے ہیں, ہم سرحدی سپاہی ہیں, اور آپ کے بھیجے ہوئے کارندے ہمارے پیچھے سے آ کر وار کرتے ہیں, تو کیا ہم آگے لڑ لیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی بددیانتی, اس بددیانتی سے نکلیے. اتنا ہی کہنا چاہوں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو اس وقت دنیا کی وقت کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کافر کہیں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو کافر اسلام کے اوپر یہ الغار کیے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف صد سکندری بنے. اور یہ آپ کے اندر صلاحیت ہے, لیکن آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. عند اللہ مسئول ہوں. اور ہوا اور اختلاف اس نوعیت کے تھے کہ باقاعدہ تلواریں نکل آئیں. چونکہ مسئلہ تلواروں کے متعلق تھا تو تلواریں بھی نکلی. لیکن جب اسلام کے اوپر بات آئی تو وہی معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو آپ پانی پی پی کر گالی دیتے ہیں, وہی معاویہ رضی اللہ عنہ پھر رومن جو ایمپرر تھا اس کے سامنے صد سکندری بن گئے کہ تو کیا سمجھتا ہے. رومی کتے کہہ کر اس کو انہوں نے مخاطب کیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ان کے لشکر کا ادنا سپاہی بن کر میں تجھ سے لڑوں گا. اختلاف کے ساتھ وہ حضرات جینا جانتے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی فرقے کا جو ہے وہ اس میں شامل کر کے تو بتاتے ہیں, تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا اسٹینڈ تو ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ ہم تو فرقہ بندی کے سخت خلاف ہیں, اور مسلمانوں کو فرقہ بندی سے اوپر اٹھ کر سیدھے سیدھے ہوا سماکم المسلمین, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام, ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیا ہے. ہم تو اس کے خلاف ہیں فرقہ بندیوں کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا لگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے یہ دیوبندی جو ہے جماعت ہے اور بریلوی جماعت ہے, ان کی جو بزرگ ہیں ان کے اندر کفریہ عبارات لکھی ہوئی ہیں, مختلف قسم کے ان کے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو عبارات لکھی ہیں, جو بندہ اس کی تحویل پیش کرے یا جو بندہ اس کا دفاع کرے ایسی میں اس پہ تحویل بات, کا, تو عبداللہ بھائی اس کے نہ متعلق میں نہیں, وابی نہ میں بابی, نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے جی, جی جی میں سمجھ گیا تھا یہ کہاں سے نہیں, تار ملا ہوا ہے. جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں بھی کیونکہ جواب دوں گا, میں جواب دوں جی گا. جی عامر بھائی جی جی فرمائیے. جی جی مفتی صاحب بتائیے گا. آپ کچھ کہہ رہے تو ہیں عامر بھائی؟ جی جی, جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو بندہ آپ کا آ گیا, آپ کا سوال آ گیا. جی جی عامر بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں حضرت, آپ نے کہا تھا کہ آپ اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں تو اسی لیے میں نے نہیں روکا, نہیں ورنہ میں ان سے یاد لے لیتا. جی نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے تھے تو پھر میں جواب دوں گا جب آپ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جی یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں جو کفریہ عبارات یا وہ جو ایک دوسرے کی بات ہے, وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے, اس کے اوپر باتیں دونوں طرف سے کی جا چکی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کام اب جاری ہے. اب یہ ہے کہ گڑے مردے اکھاڑ کر اس کی بدبو خود بھی لینا اور دوسروں میں بھی پھیلانا, اس چیز کے ہم قائل نہیں. اس کو سوائے وقت کے ضیاع کا اور کچھ بھی نہیں سمجھتے. امت جی کو یا ان مسائلوں سے فائدہ ہوا ہو تو ہم ضرور اس کو لے کر بیٹھیں, جب فائدہ نہیں ہوا, نقصان زیادہ ہوا ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کرنے کی. بہت اچھا شکریہ. ایک منٹ عبداللہ صاحب سے میں ایک سوال یہ ہے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ یہ کفریہ عبارات ہیں اور جو بھی ان کا دفاع کرے گا وہ بھی کافر ہے, تو اس سے کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے نا؟ ظاہری سی بات ہے, اگر کوئی ظاہر بندہ سی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, جی جی اس سے کافر ہو جائیں گے. اچھا سامنے والا اپنے آپ کو کافر نہیں ماننا, وہ کہہ رہا میں مسلمان ہوں, ہے نا؟ ٹھیک ہے, بالکل بالکل ٹھیک. تو اب آپ نہ چاہتے ہوئے ایک فرقہ بن گئے, چونکہ آپ سامنے والے کی تکفیر کر کے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتھارٹی رکھتا ہوں آپ کو کافر کہنے کی, اور سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر نہیں ہوں, میں تو مسلمان ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو کافر ہی ہے, لہٰذا فرقہ تو آپ بن گئے بھائی. وہ مسلمان اس طرح ہوگا کہ میں اس کو بولوں گا کہ بھائی آپ نے یہ جو عبارات ہے اس کے اوپر آپ نے بول دیا کہ بھائی یہ پڑھانے والا, ان سے پڑھنے اجازت دیتے والا, ہیں, یہ انڈورس فضول کرنے گفتگو والا, کریں گے, یہ بات ٹھیک ہے, سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ میں معذرت تمام چاہتا ہوں. جو ہے وہ کافر ہیں. اس کی مفتی صاحب یہ میں اپنی گارنٹی کے اوپر میں ان سے جواب دیتا ہوں. یہ سوائے ہماری انرجی, ہمارے وقت کے, اور ہمارا جو اصل ہدف ہے جس چیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اجتماعیت کے اوپر, یہ بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈالنے والے موسی والے جو لوگ آتے ہیں, ان سے اجازت جی لے لیا کریں کہ آپ کا وقت بھی ضائع کریں. دیکھیں میں اور پائی کے یہ بات صحیح ہے, یہ بات بالکل جی صحیح ہے, لیکن میں ایک چیز ضرور ایز اے ڈسکلیمر کہنا چاہوں گا. دیکھیں بھائی, جی اگر ڈیفینیٹو یعنی دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے یہ کفریہ لفظ بولا ہے
डेफिनेटिव एविडेंस की बुनियाद पर यह साबित हो जाए कि इस आदमी ने यह कुफरिया लफ्ज बोला है, यह लिखा है, हमें उसको काफिर मानने में कोई हरज नहीं है। डजंट मैटर कि वो किस ग्रुप का है। बात सारी यह है कि आप कुफर मुसल्लत करते हैं, सामने वाला डिफेंड करता है कि भाई मैं काफिर नहीं हूं, नहीं जी, हमने कह दिया, हमारे इंजीनियर साहब ने कह दिया कि आपकी जो इमारत में गड़बड़ है इसलिए आप काफिर हैं। इस चीज से निकलें। मैंने अभी वो एक इंजीनियर के एक और शागिर्द थे, वो आए थे, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी, किसी चैनल पर आए थे वो, या शायद मेरे ही चैनल पर, अल्लाह आलम कहाँ आए थे। तो बहरहाल मैंने उनसे ये बात कही थी कि भाई इंजीनियर साहब से कहें कि फिरका बंदी ना करें, फिरकों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी इल्मी किताबी फिरका बना चुके हैं। कोई भी, यानी जो भी आदमी अपना नाम सोचता है, मिसाल के तौर पर मोतजिला है, मोतजिला का नाम तो हमने मोतजिला रखा ना, वो तो अपने आप को अस्हाबुल आदली व तौहीद कहते थे। अब मुझे बताइए उनसे ज्यादा फैंसी नाम किसका था? अस्हाबुल आदली व तौहीद, यानी इंसाफ और तौहीद वाले। लेकिन क्या इस ब्रांडिंग से कुछ हुआ? चंद सालों उनका जोर हुआ और उसके बाद फिर दुनिया भी नहीं जानती उनको कि हैं कौन, किस चिड़िया का नाम है मोतजिला। ऐसे ही महज इल्मी किताबी हो जाने से आप इल्मी किताबी नहीं बन जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि, और इंजीनियर मिर्जा के बारे में मैं ये कहूंगा कि एक ज़हीन व फतीन इंसान है और इल्मी आदमी है। उसकी वजह यह कि उनकी फील्ड नहीं थी, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्हें जो कुछ कहना था वो ऑलरेडी कह चुके। किसी के बारे में भी कहना था, चाहे वो देवबंदियों के खिलाफ बोला हो, बरेलवी के खिलाफ बोला हो, शियों के खिलाफ, अहले हदीस के खिलाफ, जो कहना था वो कह चुके, पब्लिक रिकॉर्ड में आ गया। ये मैं वाज़ेह अंदाज से कह रहा हूं, इंदल्लाह मसूल होंगे, क्योंकि आपके अंदर, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको खुदा ने प्लेटफॉर्म दिया है, आपकी एक फैन फॉलोइंग है, आपके पास इल्म है, तहकीक का तरीका है, वक्त है, सारी चीजें हैं। वो सारे रिसोर्सेज अल्लाह ने आपके सामने लाकर डाल दिए हैं और आप उस रास्तों से हटकर दूसरे रास्ते के ऊपर गामजन हो गए। तो मैं समझता हूं कि ये उम्मत के साथ और अपने इल्म के साथ खयानत है। तो इन फिरका बंदियों से निकलिए भाई, कब तक के इन चक्करों में पड़े रहेंगे। और इंजीनियर साहब के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, मैं समझता हूं कि एक एजेंडे के साथ आते हैं कि नहीं, हम मुख्तलिफ उलमा की उस पर जाएंगे और जाकर हम उनको कॉर्नर कर देंगे। भाई आप अगर हमसे जवाब मांगेंगे, जो भी अकाबिर हो किसी भी फिरके के, या किसी भी मकतब फिक्र के, या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के, किसी भी मदरसे के, कि नहीं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, हम यहां उनका डिफेंड करने के लिए बैठे ही नहीं है। हमारी बला से हम उनको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे, चूंकि हमारे नजदीक इस्लाम नाम है कुरान और सुन्नत का, और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि नबी और रसूल के अलावा हर जात से गलती हो सकती है। अल्लाह गलती नहीं कर सकता, रसूल गलती नहीं कर सकता, नबी गलती नहीं कर सकता, लेकिन एक आम आलिम गलती कर सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी हदीस है जो दुनिया में बावजूद है कि उसको सही मानते हैं, लेकिन उसकी तावील करके उस पर अमल नहीं करते। इमाम अबू हनीफा का मसलक जो है कितने लोग मानते हैं, उनकी राय कितने लोग मानते हैं, इमाम शाफी की राय को कितने लोग मानते हैं। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे अइम्मा हैं, जो कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सामने वाले को समझते हैं कि नहीं, हक उनके पास नहीं है, हक हमारे पास है। तो कम से कम आदमी के अंदर इतनी गुंजाइश तो होनी चाहिए ना कि वो सामने वाले की बात को समझे और इख्तिलाफ के साथ जीना सीखे। मैं ये मेरा जुमला लिख लीजिए कि आप उस वक्त तक के इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे जब तक आप इख्तिलाफ के साथ जीना नहीं सीखेंगे। इख्तिलाफ के साथ जीना अगर आप नहीं जानते तो आप दरअसल सही इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। यह सीखना पड़ेगा आपको सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से, इख्तिलाफ उनके दरमियान भी थे। तो इन चीजों से आप निकलें और इस वक्त जो उम्मत की जरूरत है उसको दरअसल उस पर अमल करने की इस वक्त हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे ये तवक्को करते हैं। मैं इससे पहले भी ये पैगाम आप तक पहुंचा होगा और आज फिर मैं आप तक ये पैगाम अपनी लाइव में पहुंचा रहा हूं, और उसका सबब भी आपके ये छोड़े हुए स्टूडेंट ही बनते हैं। तो इनसे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त हजरत, मैं इस पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस अमली तौर पर इस कैफियत को देखकर ये लगता है कि जो नक्शा दमिश्क के अंदर या सकूत बगदाद के हवाले से खींचा गया था, तातारियों ने जब उथल पुथल की, तो उस वक्त भी यही कैफियत थी कि हम ये कह रहे हैं कि बैरूनी महाज है, बैरूनी दुश्मन है, इस्लाम की नजरियात और सरहदों की हिफाजत की जरूरत है। 2812 प्लेनेट अर्थ के ऊपर मैं अकेला बैठ गया हूँ, ये अकेला एक प्लेटफॉर्म है जहां से सच मिलेगा, बाकी सारे चूं चूं के मुरब्बे हैं। बहुत अच्छे, आप अकेले हैं। आप किस किस्म की यूथ को तैयार कर रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ इतनी कटर हो चुकी हुई है कि ना वो किसी का अदब उनको महफूज, ना एहतराम और ना मसाइल की हसासियत कि इस वक्त बाहर क्या चल रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये मैं हजरत कहना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने जब ये बातें सुनी या चीजें मेरी नजर से गुजरी तो मैंने 1 मिनट के लिए अपने आप को बिठाकर कहा कि 1 मिनट के लिए सारे के सारे मुकदमे को मान लेते हैं।
لے جی یہ کفری عبارات، یہ ساری چیزیں بنو امیہ اور جو سارے معاملات اہل بیت، سارے معاملات ایک جگہ پہ رکھ کے ہم بیٹھ گئے، مان لیا جو تمہارا مقدمہ ہے، حل کیا ہوا؟ مسلمانوں کی حالت بدل گئی؟ کیا صحیح بات. مسلمانوں کے بیرون ختم ہو گئے؟ کیا سیاسی انقلاب آ گیا؟ کیا تم نے کیا؟ کیا دشا کیا دی؟ سیاسی منہج کیا دیا؟ پاکستان میں بیٹھے ہونا کیا سیاسی منہج دیا جس سے اسلامی ریاست، پاکستان کی ریاست، مسلمانوں کی ریاست میں کوئی انقلاب برپا ہو سکے؟ کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک طرف تم حسینی بنتے ہو، میں اسی لیے کہتا ہوں ایک طرف حسینی بنتے ہیں اور ایک طرف اس منہج کے کہ آپ نے باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، اس منہج کے خلاف ہے. یہ کس قسم کا منہج ہے؟ یعنی دوسری بات مجموعہ یہ عامر بھائی بالکل آپ نے صحیح کہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا بھائی؟ سب سے آپ کی جتنی مخالفت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن سے زیادہ کوئی ہوگی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے صلح کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کفر کو تقویت نہ ہو، اس لیے صلح کر رہے ہیں. لیکن کم سے کم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو تو سامنے رکھیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے، میں ابھی یہ کہوں گا جتنے بھی ان کے شاگرد اس وقت سن رہے ہوں گے یا بات سنیں گے، انف از انف. آپ جتنا بول چکے ہیں آپ نے ریسرچ پیپر لے آئے، سب کچھ کر دیا، آپ کی ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ سامنے مارکیٹ میں آ گئی ہے. اب خدا را اپنی صلاحیتوں کو دوسری طرف لائیے، اور جو آلریڈی اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی بیک سٹیبنگ نہ کریں. بالکل بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا محمد بھائی اگر سن رہے ہو تو ایک میرا ایک میسج ان تک پہنچا دیں. ایکچولی میں نے ان کو ان کی ویڈیو پہ میں نے کمنٹ کیا تھا. جی محمد انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو ہے، وہ سورہ فصلت کی تفسیر کر رہے ہیں قرآن کلاس میں اپنی، اور آیت نمبر 9 سے 12 کی وہ تفسیر کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ارتھ جو ہے ہیون سے پہلے بنی ہے. یہ ان کی بات میں ریکارڈ ہے، میرے پاس وہ کلپ بھی ہے. آپ ان سے پلیز کہیں کہ وہ انجینئر، مطلب اتنی کوالیفائڈ ہستی ہیں وہ، ان کو کہیں کہ ایک تو اس پہ رجوع ریکارڈ کرائیں، اور اپنے جو پورا فوکس ہے وہ قرآن کے اوپر اس نظریے سے لے کر آئیں، جو مطلب جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہمیں ایک بہت اچھا ہینڈ ملے گا ان کا. اچھا حضرت، بہت بہت شکریہ. حضرت ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے، میں کہتا ہوں اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں، آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے. میں بڑی مختصر سی ایک بات، کیونکہ میں خود فرقہ واریت کا شکار رہا اور ان تعصبات سے گزرا ہوں، آپ کو تو علم ہے، اور جو لوگ پرانا سنتے ہیں تو شاید انہوں نے کبھی اس طرح کی چیز سنی بھی ہوگی. میں نا ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی مسلمان جو مجھے سنے اس کو مسئلہ حل ہو. دیکھیں، جب بھی کسی گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے، اس کے حل کرنے کے 2 طریقے ہیں. جب بھی کسی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جیسے مسلمان ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے، امت ہے، اب ان میں اندرونی اختلافات ہوں گے، ان کو حل کرنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، آپ ان اختلافات کو اپنی اصل میں ختم کریں. اصل میں ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان مسائل کا ایسا حل پیش کریں جس پر وہ گھر والے متفق ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے ان گھر والوں کو مسئلے کو حل کرنے کا کہ آپ اس سے بڑا ایکسٹرنل تھریٹ جو آپ کی لائف کے اندر ہے وہ ان کو سمجھائیں کہ ہمیں کیا خطرہ ہے. وہ گھر والے اپنے سارے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر متفق ہو جائیں گے. یہ 2 طریقے ہیں، ہم نے دیکھا گھروں کے اندر. میں کہتا ہوں پہلا نسخہ کہ آپ گھر کے اندرونی اختلافات کو چھیڑ کر ان کی اصل میں حل کرنے کی کوشش کریں. 1300 سال امت نے بھگتا ہے، 1300 سال. کیا ہم ان مسائل کے اختلافات کے ساتھ رہنا جینا نہیں سیکھ سکتے؟ جبکہ ہمارے پاس دوسری صورت موجود ہے کہ باہر اس سے بڑا تھریٹ کھڑا ہے جو ہمارا کوئی فرق نہیں کرے گا. تو میرا بھائی اس چیز کی طرف آئیں. اس وقت ایک گھر کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اختلافات ہم ہزاروں سالوں سے طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے آگے بڑھیں. بالکل، ہم تو اس کو ڈویژن مانتے ہی نہیں بھائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کے ٹیچرز ہیں، ہم لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ ہم اشعری بھی ہیں، ماتریدی بھی ہیں اور آثری بھی ہیں. ہم تینوں ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اس کے ہمارے پاس دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں جو اس وقت ہندو پاک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ جو مدارس ہیں ان میں 2 عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. پہلی عقیدے کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی، امام طحاوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے جو اثری تھے. اور دوسری عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرف العقائد النصفیہ، اور یہ 2 کتابوں کا مجموعہ ہے. ایک کتاب لکھی ہے امام نصفی نے، دوسری لکھی ہے تفتازانی نے. امام نصفی جو ہیں وہ ماتریدی تھے اور امام تفتازانی اشعری ہیں. تو ہم تینوں کتابوں کو پڑھاتے ہیں باقاعدہ، ان کے اوریجنل آتھرز کی جو کتابیں ہیں، ایک اثری، ایک اشعری، ایک ماتریدی. تو ہم لوگ تینوں کو فالو کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو میلان ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ یا تو ماتریدی کی طرف ہے یا اشعری کی طرف ہے. میلان زیادہ ہے، لیکن ہم اشعری کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھتے.
بلکہ بہت سے مسائل میں ہم اثری حضرات کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر تعویل کے مسئلے میں کہ متشابہات کی تعویل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ہمارا موقف ہے کہ جو اثری پوزیشن ہے وہی راجح ہے.